ان دونوں کو ابھی اور اسی وقت سنسکار کر دو۔ پیلی پگڑی والے انسان نے فیصلہ سنایا تو وہ دونوں جیسے سناٹے میں آ گئے تھے۔ ایسے کیسے سنسکار کر دیں؟ آپ ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے، موئز ہیدر نے زور سے کہا تھا۔ جب تم لوگ یوں سرعام سڑکوں پر بے شرمی پھیلاؤ گے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ پیلی پگڑی والا انسان بولا تھا، اس کا لہجہ انتہائی کرخ تھا۔ دیکھیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ پلیز ایک دفعہ بیٹھ کر ہماری بات تو سن لیں۔ موئز ہیدر نے پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہی تھی، مگر وہ لوگ تو جیسے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ تمہیں ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کوئی جھوٹی موٹی کہانی سناؤ گے اور ہم اس پر یقین کر کے تمہیں یہاں سے جانے دیں گے۔ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں ابھی اور اسی وقت یہیں سنسکار کیا جائے گا۔ وہی کرخت لہجے والا انسان بولا تو موئز ہیدر نے دور کھڑی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے سر جھٹکا تھا۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو آج ایک بزنس میٹنگ کے بعد سائٹ وزٹ کرنے آیا تھا، جب واپسی پر اچانک موسم خراب ہو گیا اور وہ لیٹ بھی ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے شارٹ کٹ لینے کا سوچا، مگر شارٹ کٹ لینے کے چکر میں وہ کسی اور ہی نگری میں نکل آیا تھا۔ اس نے رک کر GPS لگانا چاہا، مگر نیٹ ورک ہی اویلیبل نہیں تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی اثنا میں تیز بارش شروع ہو گئی تھی اور اس قدر اندھیرا چھایا کہ کچھ ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ موئز ہیدر گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کیے گاڑی میں ہی بیٹھ گیا اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران وہ مسلسل موبائل نیٹ ورک چیک کر رہا تھا کہ ادھر موبائل نیٹ ورک آ جائے تو وہ کچھ کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے، کسی کو اپنے بارے میں انفارم کر سکے۔ مگر فی الحال تو اس خراب موسم اور آندھی طوفان میں دور دور تک نیٹ ورک آنے کے کوئی چانس نہیں تھے۔ وہ تقریباً کچھ 4 گھنٹے تک اپنی گاڑی میں قید رہا تھا۔ اس کے بعد بارش کچھ تھمی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گاڑی سے نکل کر باہر آیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ جلا لی تھی اور کچھ قدم چل کر آگے گیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ وہ ہے کس جگہ۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ تبھی اس کا کسی سے زوردار تصادم ہوا تھا۔ ایک نسوانی چیز فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ اس نسوانی وجود کو ساتھ لیتا کیچڑ میں پھسلتا نیچے گرا تھا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ وہ وجود اس کے نیچے تھا اور موئز ہیدر اس کے اوپر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے تبھی ایک ساتھ ٹارچ کی روشنی ان پر پڑی تھی۔ وہ دونوں آکورڈ پوزیشن میں تھے، لہٰذا روشنی پڑنے پر ایک دوسرے سے دور ہوئے اور اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سنبھلے بھی نہ تھے کہ تبھی ان دونوں کو دو لوگوں نے تیزی سے آ کر جکڑ لیا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ کون ہیں آپ لوگ اور مجھے کیوں پکڑا ہے؟ موئز ہیدر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا بیٹا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کیوں پکڑا ہے۔ چلو لے جاؤ انہیں سردار کے پاس۔ سامنے کھڑے ٹارچ پکڑے آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا تھا، اور پھر ان دونوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ لے گئے تھے۔ وہ انہیں کچھ ہی فاصلے پر بنے ایک گھر میں لے آئے تھے، انہیں ایک بڑے سے ہال میں لا کر چھوڑا تھا، جبکہ وہ دونوں حیران پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہال میں کافی سارے مرد جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے مختلف رنگ کی پگڑیاں باندھ رکھی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو کیوں بلایا ہے؟ کیا آفت آ گئی ہے؟ پیلی پگڑی والے نے پوچھا، شاید وہ ان سب کا سردار تھا۔ سردار جی، یہ لوگ حرام کام اور حرام کاری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ایک آدمی جو انہیں وہاں سے لے کر آیا تھا، اس نے پیلی پگڑی والے سردار سے کہا۔ تو انہیں وہیں گولی مار دیتے نا، یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ پیلی پگڑی والے سردار نے موئز ہیدر اور ساتھ موجود لڑکی کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو۔ موئز ہیدر کچھ کہہ ہی رہا تھا جب اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ چپ کر جاؤ، ہمیں کوئی وضاحت نہیں چاہیے، ان لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے تبھی کہہ رہے ہیں، ہم یوں ہی الزام تراشی نہیں کرتے۔ تم نئی نسل کے لوگ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہو نا، ابھی ہم ایسی سزا دیں گے کہ مرنے کے بعد بھی تم کبھی ایسا کرنے کا نہیں سوچو گے، پیلی پگڑی والے سردار نے کہا، اور پھر کچھ دیر سر جوڑے وہ سارے آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے تھے۔ اس دوران موئز ہیدر اور اس لڑکی نے بولنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کسی نے انہیں بولنے نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اس پیلی پگڑی والا سردار ان کی طرف مڑا اور انہیں سنسکار کرنے کی سزا سنا دی۔
وہ مسلسل ان کو وضاحت دینے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور کئی بار اس لڑکی نے بھی بولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تمام مرد جیسے تہیا کیے بیٹھے تھے کہ انہیں سنسکار کر کے ہی چھوڑیں گے۔ وہ ان دونوں کی کوئی بات سن ہی نہ رہے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ کرو تاکہ ایک ہی دفعہ ان دونوں سے جان چھوٹے۔ سردار نے حکم دیا تو وہ آدمی اس لڑکی کو پکڑ کر موئز حیدر کے پاس لے آئے تھے، جس کی حالت پہلے سے ہی بہت بری تھی اور وہ کیچڑ میں لتھڑا پتھڑ ہوئی تھی۔ کیا کروں، کیسے نکلوں اس سچویشن سے؟ موئز حیدر نے لڑکی کی طرف دیکھتے خود سے کہا اور پھر کچھ دیر سوچتا تھا۔ ادھر وہ لوگ انہیں پتھر مارنے ہی والے تھے۔ بیٹا یہی وقت ہے، کچھ کر نہیں تو یہی کہیں تیری قبر بن جائے گی، موئز حیدر نے خود سے کہا تھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ سردار صاحب، ہم لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ کے آدمیوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو میاں بیوی ہیں، موئز حیدر نے کہا تو اس لڑکی نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ موئز حیدر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا اور ساتھ ہی اسے خونخوار نظروں سے گھورا بھی تھا کہ وہ اپنی زبان نہ کھولے۔ ان کی طرف آتے پتھر یکدم ہی رک گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سردار نے پوچھا تھا۔ جی سردار، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ دراصل ہم لوگ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، بلکہ اسی کی ضد پر اسے گھمانے لے کر آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور گاڑی سے نکل گئی۔ میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، تبھی میرا پاؤں پھسلا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر گر گئے۔ وہیں آپ کے آدمی نے دیکھا اور ان لوگوں کو لگا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، کچھ غلط کرنے کے لیے کہ ہمیں یہی کیچڑ سے لتھڑی پڑتری جگہ ملنی تھی۔ آپ خود سوچے نا، ہمیں کچھ غلط کرنا ہوتا تو ہم گاڑی کے اندر رہ کر بھی تو کر سکتے تھے نا۔ موئز حیدر نے فوراً سے اپنا تیز دماغ چلاتے کہانی بنائی تھی، جسے سن کر وہ سارے حیران ہوئے تھے اور پھر موئز حیدر کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ بیگم کہو نا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، انہیں بتاؤ، نہیں تو پھر بیوہ ہو جانا یہی ہے۔ موئز حیدر نے اس لڑکی کو خاموش دیکھتے ہوئے اسے پکارا اور محبت بھری لہجے میں کہا تھا، البتہ ایک ایک لفظ پر وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا، جی سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، یہ میرے شوہر ہیں۔ اس لڑکی کی مری مری سی آواز نکلی تو موئز حیدر نے شکر کا سانس لیا تھا۔ او نکمو، چھوڑ دو انہیں، پہلے پتہ تو کر لیا کرو کہ خبر کیا ہے، یوں ہی کسی کو اٹھا کر لے آتے ہو۔ سردار اب انہیں چھوڑنے اپنے بندوں پر غصہ ہونے لگا تھا۔ وہیں جان چھوٹنے پر موئز حیدر اور وہ لڑکی دونوں ہی خدا کا شکر بجائے لائے تھے۔ سردار جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو اب ہم جائیں؟ موئز حیدر نے سردار سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سردار کچھ کہتا، اس کا ایک چیلا بول اٹھا تھا، سردار جی، ہو سکتا ہے یہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ آپ ایسا کریں، ان سے ان کے نکاح نامے کا پوچھیں، کہاں ہے ان کا نکاح نامہ؟ چیلے نے کہا تو سردار کو پھر سے غصہ آیا تھا۔ ہاں بھائی، لاؤ دکھاؤ مجھے اپنا نکاح نامہ، میں دیکھوں کہ تم سچ بول رہے ہو کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم صرف مجھے چونا لگا رہے ہو۔ سردار نے کہا تو موئز حیدر کو پھر سے غصہ آیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس چیلے کو بے شمار گالیاں دی تھی۔ سردار جی، ہم نے آپ کو بتایا نا، ہم گھومنے پھرنے آئے ہوئے تھے، یا یوں کہیں کہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا ہوا تھا۔ اب بیوی کو منانے کے لیے میں نکاح نامہ ساتھ لے کر نہیں آ سکتا تھا نا؟ موئز حیدر نے حتم الامکان اپنا لہجہ میٹھا کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو کوئی نہیں، تم نکاح نامہ نہیں لائے تو ہم تمہیں نکاح نامہ دیں گے، تم دونوں کا نکاح ابھی اور اسی وقت یہیں پر ہوگا۔ کیا؟ سردار نے کہا تھا، دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ کیا اگر تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو، تو دوبارہ نکاح کرنے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، صحیح کہہ رہا ہوں نا، ہے نا؟ میں سردار نے کہا۔ تم دونوں نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر موئز حیدر نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسے ہی یقین آتا ہے تو ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، موئز حیدر نے کہا تو اس لڑکی نے موئز کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کو جانتی نہیں، تو آپ سے نکاح کیسے کروں گی؟ اس لڑکی نے سرگوشی بھری آواز میں کہا۔ تم مجھے نہیں جانتی تو میں کون سے جانتا ہوں، اب میری کون سی تم سے پرانی وابستگی ہے؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم میرے چچا کی بیٹی ہو، اگر اپنی جان بچانی ہے تو خاموش رہو۔ موئز حیدر نے بھی واپس سرگوشی کی تھی، ایسے رہ رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں سے اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ کیسے خاموش ہو جاؤں، وہ لوگ ہمارا نکاح کروا رہے ہیں۔ وہ لڑکی دبا دبا سے چیخی تھی۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اور اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ موئز حیدر نے کہا تو اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے، میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ لڑکی بولی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر جا کر مرو، کہہ دو انہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم دیکھ رہی ہو انہیں، اگر انہیں بھنک بھی لگی کہ ہم انجان ہیں تو یہیں کھڑے کھڑے سنسکار کر دیں گے، باقی آگے تمہاری مرضی ہے۔ موئز حیدر نے کہا تو وہ لڑکی بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔
میری منگنی ہو چکی ہے، میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کی لڑکی نے نرم آواز میں کہا تھا۔ معیز حیدر نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، نقوشوں والی وہ لڑکی چہرے سے ہی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، فی الوقت نکاح ہو جانے دو، اس مصیبت سے بچ جائے، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں نکاح کرنا ہی ہوگا۔ معیز حیدر نے کہا تو وہ لڑکی خاموش ہو گئی تھی۔ شاید وہ معیز حیدر کی بات سمجھ گئی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک گیا اور نکاح خواہ اور رجسٹر لے آیا تھا۔ پھر وہیں ان سب لوگوں کی موجودگی میں معیز حیدر کا اس لڑکی نینا کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ معیز حیدر نے ان سے پوچھا تھا، تو جواباً انہوں نے جس جگہ کا نام لیا وہ ان کے شہر سے تقریباً 2 کلومیٹر دور تھی۔ معیز حیدر نے انہیں اپنے شہر کا نام بتایا اور وہاں جانے کے لیے کوئی راستہ پوچھا تھا۔ اب یہ موسم بہت خراب ہے، تم ایسا کرو رات ہمارے یہاں ہی ٹھہر جاؤ، ہم برائی کے خلاف برے ہیں، مہمانوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اب تم اپنے آپ کو ہمارا مہمان ہی سمجھو۔ کمال دین، ان کے لیے کمرہ تیار کرواؤ اور عورتوں سے کہو ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ سردار نے پہلے معیز حیدر سے کہا اور پھر اپنے پاس کھڑے ایک آدمی سے کہا تھا، جو اس کے حکم پر فوراً سے اٹھتا دروازے کے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ 10 منٹ بعد ایک 10-12 سالہ لڑکا آیا تھا اور ان دونوں کو ایک ساتھ کمرے میں لے گیا تھا۔ بھیا آپ کے لیے اور بھابھی کے لیے کپڑے رکھ دیے ہیں، آپ کپڑے بدل کر آ جائیں، تب تک کھانا بھی تیار ہو جائے گا، اس لڑکے نے کہا اور دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ دونوں جھجکتے ہوئے اندر آئے تھے۔ کیا کری تھی تم رات کے اس وقت سنسان روڈ پر؟ دروازہ بند کرتے ہی معیز حیدر پلٹا اور نینا کو پکڑ کر دروازے سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ میں اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوئی تھی، واپسی گھر جا رہی تھی تو راستے میں بکری کا بچہ ملا، خراب موسم تھا، میں نے سوچا اسے اس کے گھر چھوڑ جاؤں، یہ نہ ہو بیچارہ بارش میں بھیگ جائے، بس اسی کا گھر تلاش کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی، اسے گھر چھوڑا تو بارش شروع ہو گئی، بارش رکی تو گھر جانے کے لیے نکلی مگر راستہ بھول کر یہاں آ گئی، نینا نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ معیز حیدر کی پکڑ اس کے کندھوں پر ڈھیلی پڑی تھی۔ تم عورتوں میں نا ذرا بھی دماغ نہیں ہوتا، خود تو مصیبت میں پھنسی ہی ہو، ساتھ میں دوسروں کو بھی پھنسا دیتی ہو۔ معیز حیدر اسے چھوڑ کر دور ہوا۔ وہ اس سے سخت ناراض ہو رہا تھا اور اسے غصہ کر رہا تھا۔ اب جو ہوا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ نینا نے اس کے غصہ کرنے پر سہمتے ہوئے پوچھا۔ ساری غلطی تمہاری ہی تو ہے، نہ تم گھر سے نکلتی، نہ مجھ سے ٹکراتی اور نہ یہ ساری مصیبت ہوتی۔ معیز حیدر کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ تو یوں تو آپ کی بھی غلطی ہے، آپ کیوں نکلے تھے گھر سے؟ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ اتنی کوئی ترم خان تھے نا تو ان مردوں کے سامنے یہ اپنی بہادری دکھاتے نا، وہاں تو آپ کی زبان پر تالے پڑ گئے تھے یا پھر آپ کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں۔ نینا نے بھی اب اسے اسی کی ٹون میں جواب دیا تھا۔ نہ زبان پر تالے پڑے تھے اور نہ ہی ٹانگیں کانپی تھیں، وہاں میں نے صرف تمہاری موجودگی کا لحاظ کیا تھا، میں اکیلا ہوتا تو یہ نوبت آتی ہی نہ، تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے وہاں کسی کو کچھ نہیں کہا۔ معیز حیدر نے کہا تو نینا نے صدمے کی کیفیت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو نہ بچاتے میری جان، بڑے آئے میری جان بچانے والے، سیدھا کہے نا آپ کو میری سے زیادہ اپنی جان کے لالے پڑے تھے، تبھی آپ نے یہ سب کیا، ورنہ میں تو انجان تھی، آپ میری جان کیوں بچاتے؟ نینا نے بھی کہتے حساب برابر کیا تھا۔ تمہیں معیز نے اتنا ہی کہا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے نینا کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کال اٹھائی تھی۔ ہاں نمرا، یار وہ میں طوفان میں پھنس گیا تھا، یہاں کے قریبی لوگوں نے مجھے رہائش دی ہے، میں رات یہیں رہوں گا، یہاں نیٹ ورک نہیں، مجھے تمہاری آواز بھی صحیح سے نہیں آ رہی، تم ایسا کرنا ماما بابا کو میرے بارے میں انفارم کر دینا، ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں، معیز حیدر نے کہا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں نینا کی آواز پڑی تھی۔ معیز حیدر نے جلدی سے کال کاٹی تھی مگر دوسری طرف موجود نمرا اس کی باتیں سن چکی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر اس نکاح کا گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ نینا سمجھی کہ کال کٹ چکے، تبھی اس نے یہ سب کہا تھا۔ تمہیں چپ رہنے کے لیے کہا تھا نا، تم چپ نہیں رہ سکتی تھی کیا؟ معیز ایک مرتبہ پھر سے اس پر بھڑکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نینا کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہمارے 5 منٹ، معیز حیدر نے کہا اور پھر بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھا کر وہ کمرے کے کونے میں بنے دروازے کی جانب بڑھا تھا جس کے پیچھے واش روم تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے آ گیا تھا۔ جاؤ اور بدل لو کپڑے، نینا کو اپنی جگہ کھڑے دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ نینا بھی چپ چاپ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ جلدی کرو، سب ہمارے انتظار۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر معیز حیدر کہتے ہوئے پلٹا مگر جو ہی اس کی نظر نینا پر پڑی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ہلکے جامنی رنگ کے لان کے پلین قمیص شلوار میں ملبوس تھے، گیلے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کے اطراف تھی جبکہ باقی بال اس نے
کپڑوں کے ہم رنگ شفون دوپٹے کے نیچے چھپائے ہوئے تھے۔ وہ سردی سے کانپتی ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے اس وقت موئز حیدر کے دل کے تار بری طرح سے چھیڑ گئی تھی۔ اس نے بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھیں اور پھر دونوں باہر آئے تھے، جہاں ایک انگیٹھی کے سامنے ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ نیچے زمین پر ہی شیٹ لگا کر ان کے لیے کھانا لگایا گیا تھا۔ موئز حیدر کو نینا کا تو معلوم نہیں تھا، مگر خود اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے بنا دیر کیے کھانا شروع کیا تھا۔ نینا نے بھی اپنے لیے کھانا ڈالا تھا اور چمچ کو چھیڑے بغیر ہاتھ سے ہی کھانے لگی تھی۔ کھانے کے بعد ان دونوں کو پھر سے ایک ساتھ اسی کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، جہاں ایک بستر اور ایک ہی بیڈ تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، کمرے میں آتے ہی نینا بولا۔ جانتی ہو، مجھے بھی تمہارے ساتھ سونے کا کوئی شوق نہیں ہے، موئز حیدر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کمرے میں بیڈ اور ایک الماری کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، البتہ فرش پر قالین اور نمدہ بچھا ہوا تھا۔ موئز حیدر الماری کی طرف گیا، اسے کھول کر دیکھا تو ایک کھیس اور ایک کمبل ایسے ملا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو نیچے جگہ بناتے دیکھ کر نینا نے پوچھا۔ اپنے سونے کے لیے جگہ بنا رہا ہوں، تم بیڈ پر سو جاؤ، موئز حیدر نے کہا تو نینا اسے دیکھنے لگی تھی۔ موئز کافی دیر تک لگا رہا تھا، مگر اسے جگہ بنانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی کمبل نیچے بچھاتا ہے تو کبھی کھیس۔ آپ کمبل لے کر بیڈ پر سو جائیں، میں لحاف نہیں بچھا لیتی ہوں اور کھیس اوپر رکھ لوں گی، نینا نے اس کے پاس آ کر کہا تو موئز حیدر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آر یو شیور؟ موئز حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مجھے عادت ہے، میں یوں بھی زمین پر ہی سوتی ہوں، نینا نے کہا اور موئز کے ہاتھ سے کھیس لے کر نیچے بچھایا تھا، پھر بیڈ سے لحاف اٹھا کر نیچے لایا اور اسے ڈبل کر کے بچھایا تھا۔ تم اوپر کیا رہو گی؟ اور اوپر رکھو گی کیا؟ وہ بیڈ سے سرہانہ اٹھا رہی تھی جب موئز نے پوچھا۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا اور سرہانہ لا کر چھوڑتے لحاف کا ایک پلہ اٹھایا اور دوسرے پلے پر لیٹتے اوپر والا پلہ اوپر اوڑھ لیا تھا۔ موئز حیدر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا اور پھر خود بھی جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جو اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کی آنکھوں کے سامنے نینا کا چہرہ لہرایا تھا۔ موئز حیدر نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ سو جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، موئز حیدر نے کہا اور پھر سے لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن پھر سے اسے سویا نہ کیا تھا۔ جو ہی اپنی آنکھیں بند کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے نینا کا چہرہ جاتا تھا۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر کار وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے نیند کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی، البتہ اس کا چہرہ بستر سے باہر تھا۔ سفید دودھیا رنگت والا چہرہ اس وقت ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئی چاند۔ موئز حیدر کئی دیر تک اس سے سوئے ہوئے دیکھتا رہا تھا اور پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ پھر نہ جانے رات کے کون سے پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح دروازہ کھٹکھٹانے پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو نینا بھی جاگ گئی تھی۔ نینا ایک دم سے بستر سے نکلی اور پھر لحاظ دیکھتے اسے فولڈ کرتے الماری میں ڈالا تھا، پھر موئز حیدر کی طرف آئی تھی اور اس پر کھینچ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کس نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ کہہ رہا تھا۔ تمیز کو سب نے سکھائی ہے، لیکن اگر کسی نے ہمیں اس وقت لادہ بستر میں سوتے دیکھ لیا تو ایک نیا تماشا لگ جائے گا اور میں مزید کسی تماشے کو برداشت نہیں کروں گی۔ اب اٹھ جائیں آپ، نینا نے بے انتہا کہا تھا اور پھر بغیر اس کے سنے کمبل فولڈ کر کے الماری میں ڈال دیا تھا۔ موئز حیدر اٹھ کر بیٹھا۔ نینا اسے دیکھتے واش روم میں چلی گئی تھی۔ موئز حیدر نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی رات والا لڑکا کھڑا تھا۔ بھائی سردار کہہ رہے ہیں آ کر ناشتہ کر لے، اس لڑکی نے کہا اور چلا گیا۔ موئز حیدر اندر آیا تھا، تب تک نینا فریش ہو کر آ چکی تھی۔ اس کے آنے کے بعد موئز حیدر بھی فریش ہو کر آیا۔ دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر دونوں ساتھ وہاں سے نکلے تھے۔ نینا اس گاؤں سے تھوڑی دور دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ موئز حیدر نے اسے اس کے گاؤں میں ڈراپ کیا تھا۔ بات سنو، یہ میرا کارڈ رکھ لو۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری، موئز حیدر نے اپنا کارڈ نکالتے اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے نینا نے پکڑ کر فوراً سے چادر کے کونے میں پکڑتے گرہ لگا دی تھی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ موئز حیدر کچھ دیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا اور پھر خود اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ موئز کہاں تھی تم رات بھر؟ تمہارا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہم لوگ رات بھر سے اتنے پریشان تھے، تم ہمیں کوئی اطلاع تو دے دیتے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو دادی جان اسے دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی مما بھی پریشان تھی۔ دادی مما، وہ میں سائٹ وزٹ کے لیے گیا تھا تو بس اچانک سے بارش آئی اور پھر پھنس گیا۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے رہائش دی تھی، رات میں انہی کے پاس رہا ہوں۔ موئز نے مختصر انہیں بات بتائی۔
تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ اچھا تم جاؤ، فریش ہو کر آ جاؤ، میں تب تک تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ ماما نے اسے کہا تو حیدر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ماما، میں آلریڈی وہاں سے ناشتہ کر کے آیا ہوں، بس مجھے سونا ہے۔ وہاں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر شام میں آفس بھی جانا ہے، تو شام میں ہی اٹھ کے لنچ کر لوں گا۔ ابھی پلیز مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، موئز تھکے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور اب وہ سکون سے چند گھنٹے سونا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ ریسٹ کرو، سارا بیگم نے کہا تو وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے فریش ہو کر کپڑے بدلے تھے اور پھر اپنے کمرے کے تمام پردے گراتے ہی کمرے میں اندھیرا کرتے وہ آندھے منہ بستر پر گرا اور سو گیا۔ یوں بھی اپنے بستر پر اسے بہت گہری نیند آ جایا کرتی تھی، اس لیے وہ جلدی ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ابھی اس سے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی تھی۔ موئز نے برا منہ بناتے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے کانوں پر تکیہ رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر دروازہ بجانے والی بھی شاید کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو مسلسل دروازہ بجائے جا رہا تھا۔ کون ہے بھائی؟ میں نے کہا تھا نا مجھے سونا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پھر کیا تماشا یہ؟ موئز حیدر نے تکیہ دور پھینکتے ہوئے وہیں بیڈ پر سے ہی چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تماشا یہاں نہیں، باہر آؤ، تماشا تو اب ہوگا جو تم دیکھو گے۔ اسے نمرا کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ نمرا، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پلیز اس وقت تم جاؤ، ہم شام میں بات کریں گے۔ موئز نے نمرا کو بھی ٹالنا چاہا تھا۔ مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ رات تم ایسے کون سی معشوقہ کی باہوں میں تھے جو تمہیں نیند نہیں آئی اور تم ابھی سو رہے ہو؟ نمرا نے کہا تو موئز حیدر کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ اس نے شرٹ اٹھا کر پہنی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تمہیں اندازہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ موئز حیدر نے غصے سے کہا تھا۔ نمرا اس کی منگیتر تھی، ابھی کچھ دن پہلے ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی اور جلد ہی وہ لوگ شادی بھی کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ وہ نمرا اس کی کزن بھی تھی، اس کے چچا کی بیٹی۔ بکواس میں کر رہی ہوں یا بکواس وہ تھی جو رات کو میں نے فون پر سنی؟ نمرا غصے میں بھبری ہوئی تھی۔ نمرا کیا ہو گیا، آرام سے بات کرو، چلا کیوں رہی ہو؟ حیدر نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ میں اور نارمل بات کروں؟ اگر تمہارے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کیا ہوتا نا تو میں تم سے پوچھتی کہ تم کیسے آرام سے بات کرتے ہو، مجھے دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نمرا کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہوئی تھی۔ نمرا، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ موئز حیدر نے کہا تھا۔ دھوکہ نہیں دیا تو تم رات بھر کہاں تھے؟ تم مجھے چیٹ کر رہے ہو، تم نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گے۔ نمرا نے کہا تھا۔ ہاں تو میں نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، میں اپنی بات پر ابھی تک قائم ہوں، میں کروں گا تم سے شادی، میں نے کب شادی سے انکار کیا؟ موئز حیدر نے کہا۔ جب مجھ سے ہی شادی کرنی تھی تو پھر کل رات تمہارے ساتھ جو لڑکی تھی وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کون تھی وہ تمہاری؟ نمرا نے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ نمرا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ موئز حیدر نے جھوٹ بولتے بچنا چاہا تھا، ویسے بھی وہ نینا کو طلاق دے دینا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ نکاح کیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو موئز، میں نے خود تمہارے پاس اس لڑکی کی آواز سنی تھی۔ نمرا نے کہا۔ نمرا، جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں تم سے ہی شادی کروں گا، تمہارے سوا میری زندگی میں نہ اس سے پہلے کوئی لڑکی آئی تھی اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی آئے گی۔ موئز حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آرام دہ لہجے میں کہتے اسے مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر وہ مطمئن نہ ہوئی تھی۔ اس نے غصے میں اس سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے تھے۔ کس قدر دھوکے باز ہو تم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اس طرح سے چیٹ کرو گے۔ میں نے خود کل اپنے کانوں سے سنا ہے وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، بتاؤ جھوٹ ہے؟ نمرا نے پوچھا تو موئز نے دل ہی دل میں نینا کو کوسا تھا۔ نمرا دیکھو میری بات، موئز مجھے بتاؤ میں سچ کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ نمرا نے کہا۔ موئز یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے نمرا؟ بولو، جواب دو، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ سارا بیگم نے وہاں آ کر پوچھا تھا۔ وہ شور سن کر آئی تھی اور ساری بات سن چکی تھی۔ ماما وہ موئز حیدر نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ موئز کھاؤ میرے سر کی قسم اور کہو کہ نمرا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ سارا بیگم نے کہتے موئز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تو موئز نے اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا تھا۔ نمرا صحیح کہہ رہی ہے، اس نے جو سنا وہ سچ ہے، لیکن موئز حیدر نے اتنا ہی کہا تھا تبھی اگلے ہی لمحے سارا بیگم نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا اور پھر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ہم سب کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ کتنا پیار کرتی تھی یہ بچی تم سے، اور تم کیا کمی رہ گئی تھی اس کے پیار میں؟ بتاؤ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ؟ سارا بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ نمرا رونے لگی تھی تبھی وہاں سب گھر والے بھی آ گئے تھے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ نمرا پلیز رو تو مت، میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ تو بس موئز حیدر نے کہنا چاہا تھا مگر نمرا نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔
مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. یہ رہی تمہاری منگنی کی رنگ. آج سے میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. نمرہ نے کہا اور رنگ اتارتے معز حیدر کی ہتھیلی پر رکھی تھی. نمرہ بیٹا بات تو سنو. سارا بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کسی کی سنے بغیر ہی وہاں سے واک آؤٹ کر چکی تھی. معز نے ہاتھ میں رنگ دیکھتے غصے سے مٹھی بھیجی اور پھر دیوار پر مکہ دے مارا تھا. کیا کر رہے ہو معز؟ کیا یہ سب کچھ؟ سارا بیگم نے معز حیدر سے پوچھا تھا تو جواباً معز حیدر انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا تھا. اب آپ ہی بتائیں ماما میں کیا کرتا. اگر میں یہ کہتا کہ ہم دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ لوگ ہمیں مار ڈالتے. وہ لوگ بہت ظالم لوگ تھے. معز نے کہا تھا. اس وقت تو تم نے ٹھیک کیا معز، لیکن نمرہ کا بھی تو سوچو. بچی بیچاری کیا کرے؟ تم جانتے وہ تمہاری منگیتر ہے. یہ بات وہ برداشت نہیں کر پائے گی. اب آگے کا بتاؤ، آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ سارا بیگم نے اس سے پوچھا تھا. آپ ہی بتائیں ماما میں کیا کروں؟ معز حیدر نے سارا بیگم سے پوچھا. کرنا کیا ہے؟ جو بھی ہے نمرہ ہماری پہلی ترجیح ہے. تمہیں اس کی لڑکی کو ہی چھوڑنا ہوگا. سارا بیگم نے کہا تھا. اب آپ بھول جائیں یہ بات ماما. نمرہ جس طرح میری بات سنے بغیر مجھے صفائی کا موقع دیے بغیر یہاں سے گئی ہے، اس کے بعد تو وہ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا. معز حیدر نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا. سارا بیگم نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. وہ اپنے بیٹے کو بخوبی سمجھتی تھی. برا تو انہیں بھی لگا تھا جیسے نمرہ ان کی ہتھیلی پر انگوٹھی رکھ کر گئی تھی، مگر انہوں نے اسے کچھ کہا نہیں تھا. صحیح ہے، اب جاؤ تم آرام کرو. تمہارے بابا آ جائیں تو دیکھتے ہیں اس مسئلے کا کیا حل نکلتا ہے. سارا بیگم نے اس سے کہا تو اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا تھا. جاؤ بیٹا جاؤ ریسٹ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. سارا بیگم نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ سر اسباب میں ہلاتے کمرے میں چلا گیا تھا. نینا گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے. نینا کہاں تھی تو رات بھر؟ سچی سچی بتانا تجھے کوئی ہوش ہے بھی کہ نہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ تو پوری رات باہر گزار کر آئیے تو سوچا ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ نینا کی ماں اسے دیکھتی ہی بھڑکتے ہوئے کہنے لگی تھی. کیا ہو گیا امی؟ تم تو ایسے برتاؤ کر رہی ہو کہ جیسے میں خدا نہ خواستہ کسی مرد کے ساتھ رات گزار کر آ رہی ہوں. میں تو گھر ہی آ رہی تھی جب موسم نے رنگ بدل دیے. پھپھو کا گھر قریب تھا اس لیے خراب موسم دیکھ کر میں واپس پھپھو کے گھر ہی لوٹ گئی تھی. نینا نے جلدی سے کہانی بناتے ہوئے سنائی تھی. کل پھپھو کے گھر سے نکلتے وقت اس نے خود اپنے بابا کو فون کر دیا تھا کہ وہ گھر آ رہی ہے. اس کے پاس تو فون نہیں تھا کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی. اس کے ابا کھیتوں میں کام کرتے تھے جبکہ اماں گھریلو خاتون تھی. اس کی دو شادی شدہ بڑی بہنیں صوبیہ اور زوبیہ تھیں. صوبیہ آج کل اپنے 3 بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی جبکہ زوبیہ کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے. وہ بمشکل سے 3 مرتبہ ہی اپنے میکے آئی تھی مگر اپنے گھر میں خوش تھی. اس کا کوئی بھائی نہیں تھا. گھر میں موبائل صرف اماں اور ابا کے پاس ہی تھا. نہ اس کی بڑی بہن کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی اس کے پاس. اس کی بہنوئی اماں کے فون پر ہی اس کی بہن سے رابطہ کر لیا کرتے تھے. واپس چلی گئی تھی تو واپسی کا جا کر اطلاع کر دیتی. امپا نے غصے سے کہا تھا. ابا کہا تو ہے کہ موسم خراب تھا. جو ہی ان کے گھر پہنچی بارش شروع ہو گئی، بس پھر بجلی چلی گئی اور ساتھ موبائل کے سگنل بھی چلے گئے تھے. نینا نے ابا کے غصے کے آگے منمناتے ہوئے کہا تھا. چلیں چھوڑیں اب آپ آ بھی نہ. بچی کے پیچھے ہی پڑ گئے. تم آؤ نینا اندر آؤ. نینا کی امی نے اس کے ابا سے کہتے پھر اس سے کہا تھا اور اسے لے کر اندر آ گئی تھی. وہ اپنی بھانجے اور بھانجی دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور پھر ان کے ساتھ مگن ہو گئی تھی. اس دوران وہ بالکل بھول چکی تھی کہ وہ ایک اجنبی اور انجان مرد سے نکاح کر کے آ چکی ہے. اس کی اپنی منگنی اس کی بہن زوبیہ کے سسرال میں ہی ہوئی تھی جو ان کے گھر کم آتی تھی. ان لوگوں کو نینا بہت پسند آئی تھی. پھر انہوں نے اس کی بہن کے توسط سے ہی رشتہ لایا تھا مگر ماں باپ کو رشتہ مناسب لگا تھا اس لیے انہوں نے ہاں کر دی تھی. جس کے بعد نینا کی منگنی ہو گئی تھی. اب وہ لوگ شادی کرنے والے تھے. نینا تم یہ سب کام وام چھوڑو اور جا کر تیار ہو جاؤ. اور ہاں عید والا جوڑا پہن لینا، وہ نیا بھی ہے اور تم پر بہت سوٹ بھی کرتا ہے. نینا حسب معمول صبح کے وقت کچن میں کام کر رہی تھی جب اس کی بڑی بہن صوبیہ اس کے پاس آ کر بولی. کیوں باجی کیا ہوا؟ تم مجھے اس وقت تیار ہونے کا کیوں بول رہی ہو؟ میں نے نہیں تیار ہونا اور نہ ہی میں عید والا جوڑا پہنوں گی. وہ تو میں نے اپنی سہیلی کی شادی کے لیے بچا کر رکھا ہے. میں نیا جوڑا اس کی شادی پر پہنوں گی. نیا نے کہا تو صوبیہ مسکرائی تھی. خیر ہے تمہاری سہیلی کی شادی تک تمہارے پاس اور نئے جوڑے آ جائیں گے. صوبیہ نے مسکراتے ہوئے ذو معنی انداز میں کہا تو نینا نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا تھا. کیا مطلب کہاں سے آئیں گے نئے جوڑے؟ نینا نے پوچھا. تمہیں پتہ چل جائے گا، فی الحال تو تم تیار ہو جاؤ. صوبیہ نے اس کے ہاتھ سے برتن لیتے ہوئے کہا تھا. لیکن باجی کچھ تو بتاؤ نا، تم مجھے پریشان کر رہی ہو.
نینا نے پوچھا تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی کہ صبح صبح باجی اسے تیار ہونے کا کیوں کہہ رہی تھی، کیونکہ راشد کے گھر والے آج تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ صوبیہ نے کہا تو نینا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو باجی؟ نینا چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے ایک دم ہی اپنا نکاح یاد آیا تھا جو وہ بھول چکی تھی۔ اس میں اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے نینا؟ صوبیہ نے پوچھا۔ نہیں وہ باجی، لیکن وہ اتنی جلدی کیوں آ رہے ہیں؟ نینا بھوکلاتے ہوئے بولی تھی۔ جلدی کہاں ہے نینا؟ تمہاری منگنی کو سال ہونے والے اور یہ لوگ اتنا صبر نہیں کرتے۔ میری تو منگنی کو 3 مہینے بعد ہی شادی ہو گئی تھی، تمہیں پتہ ہے نا۔ چلو اب جاؤ، فٹافٹ سے تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے والے ہوں گے، ان کے سامنے ایسا ہولیا لے کر جاؤ گی؟ صوبیہ نے کہا تو نینا سب کو چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں آئی تھی۔ اس سے سچ میں بہت پریشانی تھی۔ کیا کروں کیا کروں؟ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ کیا کروں میں، کس کو بتاؤں؟ نینا پریشانی سے ناخن چباتے ہوئے بولی اور کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی تھی۔ خیر کسی کو شک نہ ہو اس لیے وہ کپڑے پہن کر تھوڑا بہت تیار ہوتے باہر آ گئی تھی۔ اس کے ہونے والے سسرال کے لوگ 10 بجے ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہیں ان لوگوں نے دن کا کھانا بھی کھایا تھا اور شادی کی تاریخ بھی طے کی تھی۔ شادی کی تاریخ کوئی زیادہ دور کی نہیں تھی، بس آج سے 3 روز بعد ان لوگوں کا نکاح تھا اور ساتھ ہی رخصتی۔ وہ گاؤں کے لوگ تھے، اتنی بڑی شادی لگا بھی نہیں سکتے تھے۔ نینا کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ تبھی اسے یاد آیا کہ گاڑی سے اترتے وقت معیز حیدر اس کو اپنا کارڈ دیا تھا۔ یہ بات یاد آتی اس کی جان میں جیسے جان سی آ گئی تھی۔ چلو شکر ہے میرے پاس کچھ تو ہے، اس نے خود سے کہا تھا، اور اس روز پہنا ہوا دوپٹہ ٹٹولا تھا، اس کے کونے میں ایسے معیز حیدر کا کارڈ بندھا ہوا مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ گرا کھول کر معیز حیدر کا کارڈ نکال کر ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اس پر اس کا فون نمبر لکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کے آفس کا ایڈریس بھی تھا۔ اب کیا کروں، انہیں کال کیسے کروں؟ نینا کو کوئی نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا، کیونکہ اس کے پاس موبائل فون جو نہیں تھا۔ کاش آپ ہی موبائل رکھ لیتی، وہ خود سے سوال کر کر جواب دے رہی تھی۔ پھر 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے تھے، اسے موبائل نہیں ملا تھا۔ اگلے روز اس کا نکاح تھا، سب لوگ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ نکاح پر نکاح کرنا یہ تو سراسر غلط تھا اور ناجائز تھا، وہ یہ کام مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ رات کافی دیر تک جاگتی رہی تھی، اور پھر جیسے سب گھر والے سوئے وہ اپنے بستر سے نکلی اور چپکے سے اپنی امی ابا کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ دونوں بھی سو رہے تھے۔ نینا ڈرتے ڈرتے آگے آئی اور اندازے سے امی کا موبائل ٹٹول کر اٹھایا تھا۔ بٹنوں والا نوکیا کا موبائل تھا جس میں صرف ایک سم ہی چلتی تھی۔ نینا نے موبائل اٹھایا اور یوں ہی دبے پاؤں کمرے سے نکلی تھی۔ وہ برآمدے سے نکل کر باہر آئی اور آگے صحن کے کونے میں آئی تھی۔ اس جگہ کا انتخاب اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ آواز اندر نہ جا سکے۔ سب سے پہلے اس نے موبائل کو سائلنٹ پر کیا اور پھر موبائل کی اسکرین کی روشن لگاتے اس نے معیز حیدر کا نمبر ڈائل کیا۔ 1-2 مرتبہ اس نے کال ملائی مگر جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیتے ایک مرتبہ پھر سے نمبر ڈائل کیا اور اس مرتبہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، وہ تو آواز آہستہ میں بولی تھی۔ ہیلو کون؟ اسے معیز حیدر کی خمار میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی تھی۔ آواز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نینا، اس روز جو نکاح ہوا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ نینا نے ڈرتے ڈرتے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور میں تمہیں ڈائیورس نہیں دوں گا، بلکہ اس روز جو تم مجھ سے ٹکرائی تھی تمہیں اس بات کی سزا ملے گی، اس نے غصے سے کہا تو نینا کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ پلیز ایسا نہیں کریں، میرا صبح نکاح ہے، آپ پلیز مجھے ابھی اور اسی وقت ڈائیورس دے دیں۔ نینا نے معیز حیدر کی منت کرتے ہوئے کہا، مگر معیز حیدر نے اس کی بات سن کر ہی کال کاٹ دی تھی۔ نینا کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر سے معیز حیدر کا نمبر ملایا، مگر اب موبائل بجتا رہا تھا، لیکن معیز حیدر نے اس کی کال نہ اٹھائی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا اس کا نمبر ملاتی رہی، مگر معیز حیدر فون سائلنٹ پر کر کے سو چکا تھا۔ نینا دبے پاؤں واپس آئی اور امی کا موبائل ان کے کمرے میں رکھا اور پھر خود اپنے کمرے میں آئی تھی جس کے ایک طرف اس کی بہنیں سو رہی تھی۔ نینا اپنے بستر پہ گری اور بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ کیا کرتی؟ نینا کون ہے وہ؟ زوبیہ جو نینا کے نکاح کے لیے شام میں ہی آ کر پہنچی تھی، وہ نینا سے پوچھنے لگی۔ کون باجی؟ نینا نے مارے گھبراہٹ کے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نینا، میں سب سن چکی ہوں، اس لیے مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، زوبیہ نے کہا تو نینا روتے ہوئے اسے سب بتاتی چلی گئی تھی۔ باجی انہوں نے کہا تھا وہ مجھے طلاق دے دیں گے، مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے رہے۔ نینا نے پریشانی سے کہا تو زوبیہ اسے گلے سے لگاتے اس کی کمر تھپ تھپائی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہوگا، زوبیہ نے کہا اور پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ دیر تک کچھ سوچتی رہی تھی۔
नैना सुबह उठी तो इसकी आंखों के पपोटे सारी रात जागने और रोने की वजह से सूजे हुए थे। सोफिया पाची ने नैना से पूछा तो इसने कुछ नहीं कहा और कहकर सबको टाल दिया था। वो समझी कि शायद अपने माँ बाप से बिछड़ रही है, इसलिए रो रही है। किसी ने भी इस बात को सीरियस ना लिया था। शाम 4 बजे इसका निकाह था। 1 बजे इसकी एक पार्लर वाली सहेली तैयार करने घर पर आ गई थी। सारे गांव में एक वही थे जो शादी ब्याह पर सबको तैयार किया करती थी। इसने शहर जाकर कोर्स किया था और अपने घर में पार्लर का सामान डलवाते पार्लर का काम शुरू कर दिया था। गांव की सभी दुल्हनों को वही तैयार करती थी और आज नैना की बारी थी। इनके घर से जोड़ा रात को ही आ चुका था। नैना जोड़ा पहनकर बैठी तो पार्लर वाली इसे तैयार करने लगी थी। जो जो वक्त नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे नैना पर तो जैसे मौत किसी कैफियत तारी होती जा रही थी। वो बार बार अल्लाह से किसी मौजज़े के होने की दुआ कर रही थी। निकाह का वक्त हो गया और इसके ससुराल वाले आ गए। मौलवी साहब ने हिजाब और कबूल का सिलसिला शुरू ही किया था कि जब इनके शहर में एक बड़ी आलीशान गाड़ी आकर रुकी थी और फिर देखते देखते इस गाड़ी से ठाट बाट वाला मोइस हैदर निकला था, जो अपने अंदाज और चाल चलन से ही बड़े और अमीर घर का दिखाई दे रहा था। मोइस हैदर को आते देखते नैना ने सुख कर सांस लिया था। मोइस हैदर ने चारों जानब देखा और फिर चलते हुए आगे आया था। रुकिए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता, मोइस ने कहा तो सबने इसकी जानब देखा था। कौन हो तुम लड़के, और तुम ये क्यों कह रहे हो? नैना के अब्बा एहसन साहब ने मोइस हैदर से पूछा था। ये तो आप अपनी बेटी से पूछे कि मैं कौन हूँ, और ये निकाह क्यों नहीं हो सकता, ये बात भी आप इसी से पूछे। मोइस हैदर ने नैना के सजे सजाए रूप से नजरें चुराते हुए कहा तो नैना ने घबराते हुए सबकी जानब देखा था। सब इसी की तरफ देख रहे थे। नैना, क्या है ये? कौन है ये लड़का और ये क्या कह रहा है? नैना के अब्बा ने नैना से पूछा था। अब्बा, वो ये इस रोज़ वो मैं नैना कहना चाहती थी मगर इससे कुछ कहा ही नहीं गया था। आंसू का गोला इसके गले में फंसा तो इसका गला रुंध गया था। वो सर झुकाए तेज़ी से रोने लगी थी। अब क्या बताती किसको? गलती नाक के बावजूद भी वो कसूरवार ठहरी थी। नैना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ कौन है ये लड़का और ये क्या कर रहा है और क्या कह रहा है? एहसन साहब ने इस दफ़ा सख्ती से पूछा था। अरे ससुर जी, क्या कह रहे हैं? क्यों मेरी मासूम बीवी को डरा रहे हैं? मैं अपना तारुफ खुद ही करवा देता हूँ। मैं मोइस हैदर हूँ, हैदर हमदानी का बेटा। और आपने पूछा था कि निकाह क्यों नहीं हो सकता, तो आपको बता दूँ कि निकाह पढ़ने का होना जायज़ नहीं है। मोइस हैदर ने कहा तो हर एक ने बेयकीनी से मोइस हैदर की तरफ देखा था। ये तुम क्या कह रहे हो लड़के, क्या बकवास है ये? एहसन साहब ने गुस्से से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये बकवास नहीं बिल्कुल हकीकत है। आपकी बेटी का मुझसे निकाह हो चुका है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए हमारा निकाह नामा। मोइस हैदर ने कहते जेब से निकाह नामा निकाल कर एहसन साहब के हाथ पर धरा था। नैना ने बेयकीनी से मोइस हैदर की तरफ देखा और फिर लबों पर हाथ रखते रो पड़ी थी। एहसन साहब ने निकाह नामा मोइस हैदर को दिया और नैना की तरफ आए थे। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। नैना ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा जब मोइस हैदर सख्ती से इसकी बात काट गया था। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं नैना, हम प्यार करते हैं, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, शादी करना हमारा हक है, मोइस हैदर ने कहा था। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप सच क्यों नहीं बता रहे? नैना ने कहा था जब ज़ोबिया ने इसके पास आते इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। तुम इसके साथ चली जाओ नैना, ज़ोबिया ने हल्की आवाज़ में कहा तो नैना ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था। मैं माज़रत ख़्वाह बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी, मेरे इल्म में नहीं था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपसे माज़रत करता हूँ, इसने मुझे आपके सामने शर्मिंदा करवा दिया। एहसन साहब ने राशिद से कहते इसके आगे हाथ जुड़े थे। अब्बा, मेरी बात, नैना ने कहना चाहा था। चुप हो जाओ, तुम मत कहो मुझे अपना बाप, शर्म आती है तुम्हें मेरी इज्जत हाथ में लाते हुए। और तुम लो अपनी बीवी को और चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी इसकी शक्ल भी मत दिखाना, याद से मर गई है हमारे लिए। एहसन साहब ने पहले मोइस हैदर से और फिर नैना से कहा था। चलो नैना, चलो चले। मोइस हैदर नैना की तरफ आते बोला, जबकि राशिद और इसकी फैमिली एक दूसरे की तरफ देखते सरगोशियाँ करने लगे थे। फिर राशिद का भाई आगे आया था। अरे अंकल, माना कि बच्ची से गलती हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इससे सारे रिश्ते ही तोड़ देंगे। मुझे तो लगता है कि ज़रूर इस बदमाश लड़के ने इसे भड़काया होगा, वरना हमारी बच्चा तो है ही नहीं, बहुत मासूम है वो तो। इन्हें काम मालूम है ये धोखा फ्रॉड का, ये इसी लड़की ने इसे वर्गला कर ये सब कुछ करवाया होगा। आप इस लड़के से हैं कि ऐसे तलाक दे, सिर्फ निकाह ही तो हुआ है, घर की बातें घर में ही मिटा लेते हैं और वैसे भी हम भूल जाएंगे। आप इस लड़के को कहें कि इसे तलाक दें, हम अभी और इसी वक्त नैना का निकाह राशिद से करवा देते हैं। राशिद के भाई ने एहसन साहब के करीब आकर कहा था। अरे किसने कहा कि सिर्फ निकाह हुआ है? एहसन साहब से पूछे ना, 2 हफ्ते पहले इनकी बेटी रात भर कहाँ थी? हाँ हाँ, पूछे पूछे, अभी आपको मालूम हो जाएगा।
मोइज़ हैदर ने कहा तो एहसन साहब सख्ते में आ गए थे। अब्बा नहीं ऐसा कुछ, नैना ने कहना चाहा था जब एहसन साहब ने हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ डेज़ की बोलती बंद करवा दी थी। नैना लहरा कर गिरने वाली थी जब मोइज़ हैदर ने इसे पकड़ लिया था। खबरदार जो अब आपने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो, मोइज़ हैदर ने गुस्से से कहा था। इसकी गंभीर आवाज़ सुनते हर तरफ सख्ता छा गया था। ले जा रहा हूँ मैं अपनी बीवी को, अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, मोइज़ हैदर ने कहा और फिर पूरे इस्तेहाक से नैना की कलाई पकड़ी और इसे अपनी तरफ खींचा था। अम्मी, अब्बा, बाजी, नैना ने इन सब की तरफ देखते हुए रोते हुए कहा था। नैना चली जाओ यहाँ से, इसमें तुम्हारी भलाई है, ज़ोबिया नैना के करीब आकर बोली और फिर इसे आगे की तरफ धक्का दिया था। दफ़ा हो जाओ नैना यहाँ से, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे मेरे ससुराल में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ज़ोबिया ने नैना को देखते गुस्से से कहा। चलो बीबी, मोइज़ हैदर ने कहा और आंखों ही आंखों में ज़ोबिया को एक इशारा किया था, फिर नैना को साथ लिए चल पड़ा था। इनके जाने के बाद बारात भी लौट गई थी। ज़ोबिया ने रुकना चाहा मगर इसके शौहर ने इसे ना छोड़ा था। मोइज़ हैदर ने ही बुद्ध बनी नैना को गाड़ी में बिठाया था। वो पूरे रास्ते रोते हुए आई थी। मोइज़, तुम कहाँ गए थे और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ और ये रो क्यों रही है? सारा बेगम ने रोती हुई नैना को सहारा देते पूछा था। अम्मी, यही है नैना जिससे मैं निकाह किया था, और रो इसलिए रही है कि अपने घर वालों को छोड़कर आ गई है, मोइज़ हैदर ने नैना का तारुफ करवाते हुए कहा था। जी नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि घर वालों को छोड़कर आई हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपके बेटे ने मुझसे बदज़बानी की है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम निकाह कर लो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं नहीं मान रही थी निकाह के लिए, मगर इन्होंने मुझे मजबूर किया। निकाह का आइडिया आप ही का था। ना इन्होंने मुझे तलाक दी, बल्कि उल्टा मेरे घर वालों और 10 लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया, मेरे किरदार को मशकूक किया। इससे तो अच्छा था कि वो लोग मुझे वहीं मार देते, कम से कम मुझे इस तरह शर्मिंदगी तो ना उठाना पड़ता। नैना कहते हुए फिर से रो पड़ी थी। मम्मा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, मोइज़ हैदर ने कहा और फिर नैना को इनके हवाले करता बाहर निकल गया। नैना बेटा, आओ यहाँ आकर बैठो, इसे अपना ही घर समझो, सारा बेगम कहते हुए इसे अपने साथ अंदर ले आई थी और फिर इसे पीने के लिए पानी का गिलास दिया था। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों किया आपने ये सब? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जिससे आप मजबूर थे? मैं भी मजबूर थी और निकाह का आइडिया आपका ही था। आपने कहा था आप मुझे छोड़ देंगे, तो फिर सब तमाशा करने की वजह जान सकती हूँ? आखिर आपने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है? इसको जाते देखकर नैना फट पड़ी थी। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आकर बात करता हूँ तुमसे, मोइज़ हैदर ने इससे कहा और वहाँ से निकल गया था। मेरी अम्मी अब्बा मुझसे नाराज़ हो गए। आंटी, मुझे इनके पास जाना है, प्लीज़ आप मुझे इनके पास ले जाएं, नैना ने रोते हुए सारा बेगम से कहा, जो इसकी हालत बखूबी समझ रही थी। नैना, मेरी बात सुनो, देखो तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं मानती हूँ कि इस वक्त जो कुछ मोइज़ ने किया वो गलत था, मगर देखो तो ख़ुद को इसकी जगह रख कर सोचो, इसने जो कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया था, और अब वो जो कुछ कर रहा है मुझे यकीन है कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी वजह है, वरना मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा बेटा यूँ बगैर किसी वजह के ऐसा नहीं करता। तुम खुद को संभालो, सच्चाई जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगी, सारा बेगम ने इसे समझाते हुए कहा। तो नैना रोना भूलकर इन्हें देखने लगी थी। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? नैना ने पूछा था। मैं जानती नहीं हूँ, मगर ज़रूर ऐसी ही कोई ना कोई बात है, सारा बेगम ने कहा था। कोई कि मोइज़ हैदर ने जाते वक्त इन्हें यही कहा था कि नैना के साथ कुछ बहुत गलत होने जा रहा है। अगर इसने नैना को नहीं बचाया और इसे लेने नहीं गया तो इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे अम्मी अब्बा की बहुत याद आ रही है, वो न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, नैना ने दुखी होते रूहान से लहजे में कहा था। तुम फिक्र मत करो बेटा और उदास भी मत हो, इंशाल्लाह जल्दी से सब ठीक हो जाएगा और फिर हम तुम्हारे घर वालों को यहाँ दावत पर बुलाएंगे, दादी ने अभी नैना को तसल्ली देते हुए कहा था। मोइज़ हैदर रात को देर से वापस आया था। इसने देखा कि नैना इसके बेड की एक साइड पर लेटी हुई थी और कमरे में इसकी सांसों की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मोइज़ हैदर ने आराम से अपना सरहाना लिया और सोफे पर आकर लेट गया। सुबह नैना की आँख खुली तो उसने पहले हैरानगी से नई जगह को देखा और फिर सब कुछ याद आने पर फ़ौरन से उठ बैठी थी। तभी इसकी नज़र सामने सोफे पर लेटे हुए मोइज़ हैदर पर गई थी, जो बेतरतीब से सो रहा था। इसकी एक टांग सोफे से नीचे और एक बाजू भी नीचे था। कंबल जो उसने ऊपर ओढ़ने के लिए लिया था वो सारा इकट्ठा होकर इसकी दूसरी टांग के नीचे पड़ा हुआ था। नैना अपनी जगह से उठी और सोफे की तरफ आई थी। इसको इस तरह से सोते देखकर नैना को बहुत बुरा लगा था। बात सुने, नैना इसके करीब खड़े होकर कहा था, मगर मोइज़ हैदर पर इसकी आवाज़ का कोई असर ना हुआ। बात सुनिए, उठे बेड पर सो जाए, नैना ने इसके ऊपर झुकते थोड़ा करीब होकर कहा, मगर इस मर्तबा भी मोइज़ हैदर टस से मस ना हुआ था।
میں موئز، نینا نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا ٹچ کرتے کہا، لیکن جب موئز پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ واپس مڑنے لگی۔ اسی لمحے کارپیٹ میں اس کا پیر الجھا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے آدھی میز پر اور آدھی موئز حیدر کے اوپر جا گری۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ کیا ہو گیا؟ موئز حیدر اس اچانک ابتداء پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ موئز حیدر نیچے بیٹھا ہوا تھا اور نینا کی ٹانگیں اس کی گود میں تھی۔ نینا کا اوپری دھڑ میز پر اور بیچ کا حصہ صوفے اور میز کے درمیان کے فاصلے میں اٹک گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے صبح ہی صبح؟ موئز حیدر نے اٹھتے ناگواری سے کہا تھا۔ اس نے نینا کی ٹانگیں اٹھاتے نیچے کی تو نینا جو اٹکی ہوئی تھی ایک دم سے نیچے جا گری۔ اس کے منہ سے پھر سے چیخ نکلی تھی۔ اب کیا ہوا لڑکی؟ کیوں صبح صبح چلا رہی ہو؟ چیخ تو ایسے رہی ہو کہ جیسے نہ جانے میں نے صبح ہی صبح تم پر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں۔ موئز حیدر نے غصے سے کہا تھا۔ وہ صبح ہی صبح اس کے چیخنے پر بہت اریٹیٹ ہوا تھا۔ پہلے ہی وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ نینا نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر تبھی اس کے منہ سے پھر سے چیخ نکلی تھی۔ تم پاگل ہو؟ موئز حیدر نے اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر وہ لب بھیج گیا تھا۔ میری مدد چاہیے کیا؟ اس کو اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر موئز حیدر نے پوچھا تو زبان تاتو تلے دباتے نینا سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ اٹھو، آؤ یہاں بیٹھو، رکو میں دیکھتا ہوں کہ کہیں لگی تو نہیں۔ اس کو کمر پر ہاتھ رکھ کے دیکھ کر موئز حیدر نے کہا تھا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ نینا نے جھٹ سے انکار کیا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھو یہاں اور زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس طرح کے ڈرامے سخت ناپسند ہیں، موئز حیدر نے کہا اور پھر اس کی کمر کی طرف آتے وہاں سے اس کی قمیص اوپر اٹھائی تھی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا اور اس کی پیٹھ پر سرخ نشان تھا جس میں سے ایک طرف سے خون رس رہا تھا۔ شاید جس وقت وہ ٹیبل پر گری تھی اسی وقت اس کی کمر میں ٹیبل کا کونا لگا تھا۔ اسے چھوڑتا وہ ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لاتے اس نے نینا کی کمر کا زخم صاف کیا۔ نینا شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ آپ چھوڑیں پلیز، میں خود کر لوں گی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ میرے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے رخی سے بولا۔ نہیں بس میں کر لوں گی، وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جس سے اسے کافی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تکلیف اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے یہ لو ٹیوب، دل کیا تو لگا لینا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، تم تو ایسے مجھ سے دور بھاگ رہی ہو جیسے خدا نہ خواستہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں۔ موئز حیدر کو نینا کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ وہ غصے سے ٹیوب بیڈ پر پھینکتا ہوا باہر چلا گیا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ نینا اب تک موئز حیدر کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا موڈ کبھی اچھا خوشگوار اور فرینڈلی ہوتا تو کبھی اچانک اسے غصہ آ جاتا تھا اور وہ بات بے بات نینا پر غصہ کرنے لگا تھا۔ اس روز بھی اس کا موڈ خوشگوار تھا جب نینا اس کے قریب آئی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، نینا انگلیاں مڑوڑتی ہوئے بولی تو موئز حیدر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ موئز حیدر نے پوچھا۔ آنٹی کہی تھی کہ اس روز میرے نکاح والے روز آپ نے جو وہ سب ڈرامہ کیا تھا وہ آپ نے کس وجہ سے کیا تھا؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے وہ سب کیوں کیا؟ آپ چاہتے تو مجھے طلاق دے سکتے تھے، پھر مجھ سے محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ نینا نے پوچھا تو موئز حیدر نے گہری سانس خارج کی تھی۔ فلیش بیک۔ نینا کی شادی سے 2 دن پہلے موئز حیدر طلاق کے پیپرز بنوانے ایک وکیل کے دوست کی طرف جا ہی رہا تھا جب اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ موئز حیدر نے فوراً سے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے بچا لو، پلیز بچا لو مجھے۔ اس لڑکی نے گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور موئز حیدر سے کہنے لگی، آپ آئیں میری گاڑی میں بیٹھیں۔ موئز حیدر نے کہا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ موئز نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر سے نکل آیا تھا۔ کچھ دور آ کر موئز نے گاڑی روکی تھی اور پانی کی بوتل اس لڑکی کی طرف بڑھائی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 29-30 سال تھی۔ آپ بتائیں سب کیا ہے، کون ہیں آپ؟ موئز حیدر نے پوچھا۔ میں زوبیہ ہوں، میرا تعلق گاؤں سے ہے۔ 2 سال پہلے میرے ابا نے میری شادی ایک خاندان میں کروائی تھی، لیکن شادی کے 6 ماہ بعد ہی میرے شوہر نے مجھے بیچ دیا۔ اب تب سے یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ میرا شوہر ہر مہینے 1 ہفتے کے لیے مجھے اپنے کسی نہ کسی دوست کو بیچ دیتا ہے۔ پہلے تو میں اس کے ڈر سے سانس بھی نہیں لیتی تھی، مگر 1-2 مرتبہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بہت مارا۔ اب جب میں گھر میں سے کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے کہ میری نازیبہ ویڈیو اور تصاویر وائرل کر دے گا۔ جہاں تک بات میری ذات تک تھی میں برداشت کر رہی تھی، مگر اب وہ لوگ میری چھوٹی بہن نینا کی شادی بھی کر رہی ہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ کہتے کہتے منہ ہاتھوں میں چھپاتے بری طرح سے رو دی تھی۔ آپ پلیز خود کو سنبھالیں اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں تاکہ میں کوئی کارروائی کر سکوں، موئز حیدر نے کہا تھا۔ نہیں وہ بہت خطرناک لوگ ہیں،
اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو وہ لوگ نہ جانے کیا قہر ڈھائیں گے. فی الحال تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بہن نینا کو کیسے بچاؤں. زوبیہ نے پریشانی سے کہا تھا. اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے اپنے گاؤں کا نام بتا سکتی ہیں؟ نینا کے نام پر معز حیدر نے چونکتے ہوئے پوچھا. تو زوبیہ نے اسی گاؤں کا نام بتایا تھا جس میں اس دن اس نے نینا کو ڈراپ کیا تھا. کیا آپ نینا احسن کی بہن ہیں؟ معز حیدر نے پوچھا. ہاں میں اس کی بہن ہوں، مگر تم نینا کو کیسے جانتے ہو؟ زوبیہ نے حیرت سے پوچھا. وہ میرے نکاح میں ہے. معز حیدر نے کہا اور پھر زوبیہ کو ساری تفصیل بتاتا چلا گیا تھا. ہمیں سب سے پہلے نینا کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے بعد ہی ان لوگوں کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. زوبیہ نے کہا. تو معز حیدر نے سر اسبات میں ہلایا تھا. پھر دونوں نے مل کر پلان بنایا اور نینا کو محفوظ کر لیا. حال کیا باجی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اور انہوں نے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں؟ کہاں ہے باجی؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے باجی سے ملنا ہے. نینا سب کچھ سن کر سکتے میں آ گئی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے تھے. تم فکر نہ کرو، تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے اور تمہاری امی ابا کے گھر پر ہے. وہ خاندان ہی کوئی گھٹیا خاندان تھا. ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی ہے اور مجرم اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں تمہارے گھر والوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، وہ لوگ آئیں گے تو تم ان سے مل لینا. معز حیدر نے کہا. تو اپنے ماں باپ کے آنے کا سن کر نینا خوش ہو گئی تھی. تھینک یو سو مچ. آپ بہت اچھے ہیں. آئی لو یو. نینا زور سے کہتے معز حیدر کے گلے لگی تو وہ ساکت رہ گیا. آئی ایم سوری. وہ اپنی بے اختیاری پر کہتے جلدی سے باہر بھاگی تھی. معز حیدر اس کے اس طرح اظہار پر مسکرا کر رہ گیا تھا. آئی لو یو ٹو بیبی. اس کی جاتی ہی وہ تصور میں سے مخاطب ہو کر بولا. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اب جلد از جلد اظہار کر دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی ایک کڑا امتحان باقی تھا. کیا گاڑی؟ لیکن کیوں؟ نینا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. نینا میڈم، ماہر صاحب نے آپ کے لیے گاڑی بھیجی ہے. نینا لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ملازم نے آ کر اسے بتایا. کیا گاڑی؟ لیکن کیوں؟ نینا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. معلوم نہیں، بس اتنا کہا ہے کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، شاید آپ کے لیے کوئی سرپرائز ہے. ملازم نے بتایا تو نینا اپنی جگہ سے اٹھی تھی. میں فون کر کے معلوم کر لیتی ہوں. نینا نے کہا تھا. ارے بیٹا، یوں فون کرو گی تو سرپرائز خراب ہو جائے گا. تم چلی جاؤ نا، اس نے ہی بھیجی ہوگی گاڑی. سارا بیگم نے کہا تو نینا نے سر اسبات میں ہلایا تھا. میں بس 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں. نینا نے کہا اور کمرے میں چلی گئی تھی. 5 منٹ بعد ہی وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی تھی. ماما، یہ نینا کہاں ہے؟ میں کب سے اسے کال کر رہا ہوں، وہ نہ کال اٹھا رہی ہے اور نہ ہی میسج کا رپلائی دے رہی ہے. دوپہر کے بعد معز حیدر نے کال کرتے سارا بیگم سے پوچھا تھا. کیا مطلب کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھی نا؟ سارا بیگم نے کہا. میرے ساتھ؟ ماما میں تو آفس میں ہوں. وہ میرے آفس میں بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ معز حیدر نے کہا تو سارا بیگم نے پریشانی سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا. لیکن معز، صبح تو تم نے ہی اس کے لیے گاڑی بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی سرپرائز ہے. سارا بیگم نے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا تھا. واٹ؟ کب؟ ماما میں نے تو کوئی گاڑی نہیں بھیجی. معز نے کہا تھا. اب کہ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا. بچے صبح 10 بجے کے قریب ہی گاڑی آئی تھی، نہ جانے اسے کون لے گیا، وہ کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی. سارا بیگم نے روحان سے لہجے میں کہا تھا. ماما پریشان نہ ہو، میں گھر آتا ہوں. معز حیدر نے کہا اور کال کاٹ کر فوراً گھر کے لیے نکلا تھا. گھر پہنچ کر اس نے CCTV فوٹیج چیک کی تو انجان گاڑی تھی. کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ کون سی گاڑی میری ہے اور کون سا ڈرائیور؟ وہ گارڈز پر بھڑکا تھا. ہمیں معاف کر دے صاحب جی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. انہوں نے سر جھکائے ہوئے کہا. اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا نا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. معز حیدر نے غصے سے کہا تھا اور پھر پولیس اسٹیشن فون کرتے گاڑی کا نمبر لکھوایا تھا کہ گاڑی ٹریس ہو سکے. جی انسپیکٹر صاحب، کچھ معلوم ہوا؟ 3 گھنٹے بعد معز حیدر نے انسپیکٹر کو کال اٹھانے پر پوچھا. جی معز صاحب، گاڑی ٹریس کر لی گئی ہے. مگر انسپیکٹر کہتے کہتے رکا. مگر کیا؟ معز حیدر نے پوچھا. ایریا ریڈ لائٹ ہے، انسپیکٹر نے کہا تو معز حیدر کی سماعتوں پر جیسے بم گرا تھا. اس نے بمشکل کرسی کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے روکا تھا. کیا؟ معز حیدر کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. جی سر، ہم نے ٹیم ریڈی کر دی ہے، ہم آج ہی وہاں ریڈ کرنے جا رہے ہیں، انسپیکٹر نے کہا تھا. اوکے، آپ لوگ جائیں، میں بھی بس پہنچتا ہوں، معز حیدر نے کہا اور کال کاٹ دی تھی. کیا وہ معز کچھ پتہ چلا نینا کا؟ سارا بیگم نے پوچھا. ہاں مام، گاڑی ٹریس ہو گئی ہے. بس دعا کریں کہ میری نینا ٹھیک ہو، ورنہ میں سب کو آگ لگا دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا.
मोइज़ हैदर ने ज़ब्त की हदूद को छूते हुए कहा था और घर से निकला था। रास्ते में वो मुसलसल निम्रा का नंबर मिलाता रहा क्योंकि इसे शक था कि ये सब निम्रा ने ही किया है। यूँ तो निम्रा मुल्क से बाहर थी मगर फिर भी मोइज़ हैदर को इस पर शक था। मोइज़ वहाँ पहुँचा तो रेड पड़ चुकी थी। वो नैना को ढूंढते कमरे चेक करने लगा जब एक कमरे के करीब आकर रुक गया। अंदर से नैना की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मोइज़ हैदर ने लम्हे की देर किए बगैर दरवाज़ा खोला था। सामने का मंजर नाकाबिल यकीन था। ज़ोबिया, आप? ज़ोबिया ने नैना को कुर्सी पर बांधा हुआ था और इसे मुसलसल मार रही थी। मोइज़, मुझे बचाएं मोइज़! नैना मोइज़ को देखते चिल्लाई थी। अच्छा, तो नैना को यहाँ लाने वाली आप है? मैं ख्वामख्वाह ही निम्रा पर शक करता रहा। आप मुझे बताएंगी कि आपने नैना को यहाँ क्यों लाया? मोइज़ हैदर ने कदम कदम इनकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं ही लाई हूँ इसे यहाँ। अच्छा भला इसका सौदा हो चुका था जब ये पुलिस आन टपकी। दूर आओ, करीब मत आना, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। ज़ोबिया ने मोइज़ हैदर को अपनी तरफ बढ़ते देखकर दरश्ती से कहा और फिर झट से चाकू निकालते नैना के गले पर रखा था। मैं नहीं आ रहा, नैना को कुछ मत करना, नीचे करो चाकू, इसे लग जाएगा। इसके तेवर देखते मोइज़ हैदर ने वहीं रुकते हुए कहा था, तलाक दो नैना को। ज़ोबिया ने मोइज़ हैदर को देखते कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? यह तलाक कोई बच्चों को खेलने की चीज़ है जो यूं ही दे दो? तुम नैना को छोड़ो और चलो यहाँ से, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। मोइज़ हैदर ने इसे समझाना चाहा था, नहीं, तुम अभी के अभी इसी वक्त इसे तलाक दोगे वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। ज़ोबिया ने चाकू का दबाव नैना के गले पर बढ़ाते हुए कहा था, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ये सब कर रही हो? मोइज़ हैदर ने पूछा था। मैंने कहा तलाक दो इसे। ज़ोबिया चिल्लाई तो अब की मर्तबा नैना के गले से खून की बूंदें निकली थी। देखो ज़ोबिया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? मोइज़ हैदर ने पूछा। तुम चाहिए मुझे मोइज़ हैदर, तुम्हें चाहती हूँ मैं, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ और तुम मेरे इसी सूरत बनोगे जब तुम इसे तलाक दोगे या फिर जब मैं इसे जान से मार दूंगी। तलाक तो लगता है कि तुम दोगे नहीं, तो दूसरा हल फिर मौत ही है। ज़ोबिया ने कहा और नैना के गले पर चाकू चलाना ही चाहा कि ऐन इसी वक्त एक तेज़ रफ्तार गर्म लोहे की गोली इसके माथे के आर पार हो गई थी। इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मोइज़, तुम सब मेरे मैं तुम पे प्यार करती हूँ, तुमने मुझे बचाया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ज़ोबिया ने इतना ही कहा और दम तोड़ गई। नैना दौड़ते हुए आकर मोइज़ हैदर के सीने से लगी थी। मोइज़ हैदर ने मोहब्बत से इसे खुद में समेटा था मगर गोली चलने की आवाज़ सुनकर वो बेहोश होकर मोइज़ हैदर की बाहों में झूल गई थी। मोइज़ हैदर ने इसे जल्दी से बाहों में उठाया और बाहर की तरफ भागा। इस गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाते हुए घूमकर आगे आया और जल्दी से नैना को लिए करीबी अस्पताल पहुंचा था। सर घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है जब इंसान अपने इर्द गिर्द अनएक्सपेक्टेड आवाज़ सुने या ऐसी कोई चीज़ देखे जिसने कभी तवक्को ना की हो, तो वो डर कर बेहोश हो जाता है। और वैसे भी जो इनकी कंडीशन है इसमें तो ऐसा होना बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसलिए कोई एक्सीडेंट होना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल आपको फिर भी ऐसी हालत में इनका ख़ास ख्याल रखना होगा ताकि इस तरह की कोई आवाज़ ना सुने और ना ही ऐसी कोई चीज़ देखे, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा तो इसकी बात सुनते मोइज़ हैदर ने नासमझी से इसे देखता था। डॉक्टर, अभी क्या कहा आपने? माँ, बेबी? मोइज़ हैदर ने बेयकीनी से पूछा था। जी मोइज़ साहब, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में आपको इनका ख़ास ख्याल रखना होगा। बाकी मैं कुछ सप्लीमेंट्स लिख कर दे रही हूँ, वो भी लाजमी दीजिएगा। डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहते एक पर्चा इसकी तरफ बढ़ाया था। मोइज़ हैदर ने पर्चा लिया और फिर नैना को लेकर घर आया था। सब लोग ये खबर सुनकर बहुत खुश थे, खुद मोइज़ हैदर भी बेहद खुश हुए थे। सब नहीं, दोनों को एक साथ खुश रहने की बेतहाशा दुआएं दी थी। नैना तो शर्माते मोइज़ हैदर के पीछे छुपती जा रही थी जब मोइज़ हैदर ने खिलखिलाते हुए इसे अपने सीने से लगाया था और इसके माथे पर अपने लब रखे थे। नैना ने सुकून से आंखें मूंद ली थी।